मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात पाक
پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، لا تعداد الگنت بے شمار بے حساب نعمتاں دے نال مالا مال کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون، اختیارات ہون، تصرفات ہون، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ ہر قسم دے کلی اختیارات دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، نبی رحمت، شفیع المرسلین، امام الکل، رہبر کامل، مرشد اعظم، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، انسانیت نو پیدا کرنے تو بعد اور اشرف المخلوقات کا جو اعزاز ہے، جو شرف ہے، وہ بخشنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اس انسانیت کی ہدایت واسطے کثیر تعداد کے اندر اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب تو آخر سردار انبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، قائد المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جائے، اور اللہ پاک کی جو معرفت ہے، رب کی ذات کا جو علم ہے، اس اللہ کی مخلوق تک اس پیغام کو، اس معرفت کو صحیح معنی دے اندر پہنچایا جائے۔ اور پیارے حبیب نے بڑی ہی ذمہ داری نال، تمام انبیاء نے ذمہ داری دا ثبوت دیتا، اور بالخصوص آخری نبی نے بڑے ہی اہتمام نال، بڑی ذمہ داری نال مصائب و آلام کو برداشت کر کے لوگوں کے سامنے اس علم کی آبیاری کی تھی اور اس مشن کی تکمیل فرمائی، اور جو سیدھا راستہ ہے جس کی نشاندہی وحی الہی تو ہو رہی، اس راستے کا تعین پیارے حبیب نے بخوبی اس امت واسطے واضح کر دیا۔ اور میرے سونے رب کا قانون ہے، ضابطہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے نو فنا ہے، اگر بقا ہے تو ایک اللہ دی ذات نو بقا ہے،
جس طرح دیگر انبیاء دے موت دا پیغام آیا، اللہ پاک نے فرمایا ہے انک میت و انہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے میرے محبوب پیغمبر، تسی بھی اس دنیا تے کوئی آب حیات پی کے نہیں آئے، بلکہ ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے کہ اس مدینے کی روشنی مدم پہ جائے گی، ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے کہ جس لمحے نو اہل مدینہ، اہل عرب اپنے واسطے تصور کرن گے کہ جس طرح سونے حبیب مکیوں چل کے مدینے آئے، ان گھڑیاں جیسے حسین، ان لمحات جیسے روشن لمحے تاریخ کے اندر دیکھنے کو نہ ملن، اتنا روشن اور اس قدر سنہری موقع کہ جدو پیارے حبیب جلوہ گر ہوئے مدینہ طیبہ دی سرزمین تے کہ جدا نام پرانا یثرب ہے، سونے نے قدم رنجا فرمایا اے یثرب مدینہ الرسول بن گیا۔ لیکن سونے ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ جویں او دل تیری آمد دا بڑا روشن ہے، تیری جدائی کے پاروں مدینے والے یہ کہنے تے مجبور ہو جان گے کہ آج جیسے سیاہ لمحے سارے دیکھنے کو نصیب نہیں ملے۔ اتنی مشکل اور اتنی تکلیف پیارے حبیب کی جدائی میں جو صحابہ کو محسوس ہوئی، کہنے لگے کہ شاید اسی چکی دے دونوں پارٹ انہاں دے درمیان رکھ کے کچل دیتے جاندے، شاید اسی اتنی تکلیف ادو محسوس نہ کرتے جتنی تکلیف اصا محمد عربی کی جدائی نال محسوس کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے عزیزو بزرگو، آخر جانے جانے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ پاک نے فرمایا سونیا جدائی کا کام تو ضرور ہوئے گا، لیکن تیرے رب کا قانون ہے، اس قانون نو لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی مائی دلال بدل سکتا ہرگز نہیں۔ آئیے ذرا غور کرنا، ہن جس وقت انسانیت کی ہدایت کا رہنمائی کا ایک تسلسل چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے پہلے دن تو کہہ دیتا ہے جس وقت بطرف زمین جناب آدم نو اتاریا ہے کہ آخیا قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی، کہ زمین تے اتر جاؤ تواڈے کول رب دی طرفوں ہدایت آئے گی۔ وہ ہدایت وحی الہی ہے، انبیاء دی پیشت دی صورت دے اندر، اور سب تو آخر پیارے آخری نبی جنہوں نے اس ہدایت نو اپنی امت تک پہنچان دی سر توڑ کوشش کی تھی، وہ نبی پاک دی جدائی یہ بھی ایک اللہ پاک دا فیصلہ سی، رب دا امر سی، یہ ہو کے رہنا سی۔ ہن آگے اس ہدایت کی آبیاری واسطے اور اس وحی الہی نو قیامت تک دے پیدا ہونے والے جو لوگ نے انہاں تک پہنچانے واسطے اللہ پاک نے جنہ لوگوں کو منتخب کیتا ہے وہ اہل علم نے، علماء نے، قرآن و حدیث کا فہم رکھنے والے نے، قرآن و حدیث کو جاننے والے نے، پہچاننے والے نے، جنہوں نے علماء دین کیا جاتا ہے۔ بات سمجھے ہوگا،
میں اعتمیدی بات اس بات سے عرض کی تھی تاکہ موضوع بخوبی سمجھ آ جائے کہ ایک کس قدر ساری ضرورت ہے کہ ہدایت اللہ نے آدم دے نال زمین تے اتاری اور آخیا کہ ایک قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. میں اپنے نبی بھیجاں گا, ہدایت لے کے آن گے. آخری نبی کے نبوت کا دروازہ بند ہویا, نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے. ہن اس تسلسل کو جو برقرار رکھنے والے اور علماء حق نے, با عمل, با کردار, با اخلاق, دین کو پہچاننے والے, جاننے والے, دیانتدار, امانتدار, اہل علم لوگ, چونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ انبیاء کا جو ورثہ ہے, جو وراثت ہے, وہ درہم و دینار نہیں. وہ درہم و دینار جس طرح ساڈا ایک اصول ہے, رسم دنیا ہے کہ کوئی بندہ دنیا تو رخصت ہوتا ہے, فوت ہوتا ہے, وہ مکان, وہ جائیداد, وہ زمین مربع جو کچھ ہے وہ ورثہ ہے, وہ وراثت بن جاتی ہے. اور وراثت پھر شرعی اصولوں کے مطابق اولاد کے مابین تقسیم ہوتی ہے. اس نہیں بات ہے, لیکن نبی پاک نے فرمایا انبیاء کا ورثہ مال نہیں. اور یہ ایک بنیادی نقطہ سی, بنیادی اصول سی کہ جہاں تحت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی دی حدیث پیش کر کے باغ فلک کے مطالبے دے حضرت فاطمہ نو شرعی اصول سمجھائے اور اپنا جو منصب سی نا کہ نبی پاک تو بعد جو رہبر سن, جو رہنما سن اور امت دے جو امین سن, یعنی امت نو ہدایت کا پیغام پہنچانے والے, وہ سر فرشت ابو بکر صدیق نے. کون نے؟ ابو بکر صدیق نے. اور انہوں نے کول سیدہ فاطمہ آئیاں, رافضی اس بات پہ اپنے مذہب کی بنیاد رکھتا ہے اور بڑا بڑھ چڑھ کے اس بات کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو فاطمہ اپنے بابے کی جائیداد لین واسطے گئیاں, ابو بکر نے معاذ اللہ درکار دیتا, رد کر دیتا, واپس پلٹا دیتا. اس یتیم بیٹی کے نال معاملہ بڑا زیادتی والا ہویا, ظلم ہویا. اصل ماجرا کیا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے بیٹا باغ فلک کیا ہے, کئی باغ آل رسول تو قربان ہو سکتے ہیں, لیکن اصل ماجرا یہ ہے کہ تواڈے بابا جان دا ایک پیغام ہے, انہاں دی حدیث ہے, انہاں دی جو حدیث ہے وہ دین وحی الہی ہے. تواڈے باپ دی وصیت کسی عام باپ دی وصیت نہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ ساڈا ورثہ دنیا دا مال نہیں بلکہ دین ہے. ساڈا ورثہ کی ہے؟ دین ہے, رب دا قرآن ہے تے سونے نبی دی حدیث ہے. ایک ورثہ ہے جو وحی الہی ہے. اس واسطے سیدہ فاطمہ اس معاملے تے راضی ہو کے واپس پلٹ گئی. ایک کئی سال بعد پیدا ہونے والا رافضی کلپتا جا رہا اور کلپتا رہے گا, لیکن انبیاء کے جو وارث نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہاں دی سفید امانت والی چادر نو داغدار کر سکتا ہرگز نہیں, چونکہ انہوں نے نبی دی حدیث کے مطابق فیصلہ کیتا کہ تو فاطمہ راضی ہو گئی ہیں, پھر بات کو آگے چلانے کا کوئی مقصد ہرگز نہیں. ہن آئیے ذرا غور کرنا میرا مضمون کیا ہے کہ یہ ورثے دے جو امین نے وہ اہل علم نے, علماء اکرام نے, صحیح معنی دے اندر با کردار, با اخلاق اور برائیاں تو بچنے والے, ریاکاری کو بچنے والے اور دین کے اندر کمیاں پیشیاں تو بچنے والے, صحیح جو دین کو آگے پہنچانے کی صلاحیت رکھنے والے اہل علم, یہ میرے سونے محمد دے وارث نے. ہن یہ کتنا ضروری معاملہ ہے, کیا اس ورثے کو برقرار رکھنے واسطے اور اس شعبے کو برقرار رکھنے واسطے سانو محنت کرنی چاہیے نا. اللہ کے فضل نال
اسی محنت کر رہے ہیں اور رب دی توفیق نال کرتے رہاں گے انشاءاللہ. اور میں سمجھنا کہ اہل علم قرآن سنا رہے نے، نبی دی حدیث سنا رہے نے، اور تواڈے جیسے پیارے محبوب لوگ جو رب دے گھراں دی مدارس دی دینی اداریاں دی آبیاری دا ذریعہ بنتے نے، مالی معاونت دے نال، اپنی حاضری دے نال اولاداں نو مدارس دے اندر مساجد دے اندر لے آ کے داخل کروا کے اور دینی لٹریچر لوگوں تک پہنچا کے اس ورثے کو آگے منتقل کرتے ہیں. یہ لوگ انتہائی مبارکباد دے مستحق نے، اور یہ وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے درجات دیاں بلندیاں والا آکھیا ہے. سب تو اعلیٰ مخلوق انسان ہے، انساناں دے وچوں بلا شبہ سب تو افضل انبیاء علیہ السلام نے، اور انبیاء دے بھی درجے نے. اولو العزم رسول بڑی شاناں والے، اور اولو العزم دے وچوں آخری نبی اللہ پاک نے بڑے درجات دے نال نوازی ہے. اور پھر میرے رب نے فرمایا ہے میرے نبی تو بعد بھی آخر تسلسل چل نکلنا ہے، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میرے رب دا فضل ہے انشاءاللہ میں اللہ دے فضل و کرم دے نال اپنی ہر بات کی دلیل رب دے قرآن چو پیش کرن دا عادی ہاں، نبی دی حدیث چو پیش کرن دا عادی ہاں. اللہ نے ایک کرم کیتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جس وقت دین محفوظ ہے اور اس دین محفوظ کو جو آگے ایدی حفاظت کا ذریعہ بننے والے، آگے لے کے چلنے والے، اللہ پاک نے انہاں دے فضائل، انہاں دے مناقب، انہاں دی شان، انہاں دی عظمت نو اپنے قرآن دا حصہ کس انداز دے نال بنایا، ذرا غور کرنا ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے بڑیاں بلندیاں دی دیا نے، اللہ نے شانہ عطا کی دیا نے، اور کتنا لوگوں نے شانہ عطا کی دیا نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ انسانیت دے وچوں ایمان دے عہدے تے فائد ہو چکے نے، اور اہل ایمان بن چکے نے، ایمان والے بن چکے نے. اور ایمان والیاں دے وچوں اللہ پاک نے فرمایا والذین اوتوا العلم، اور جڑے علم والے نے، اور علم کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں علم رب دے قرآن دا نام کے ذرا غور کرتے جانا ہے. علم نبی دی حدیث ہے، اور وحی الہی دا نام علم کے. میں اپنے کو باتاں نہیں کہ پیش کرتا جا رہے ذرا قرآن و حدیث سے دلائل سنتے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ لوگ بڑیاں اونچیاں شاناں والے جڑے مومن بن چکے نے، اور مومناں دے وچوں والذین اوتوا العلم درجات، اور جڑے علم والے نے، صاحب علم نے، اللہ پاک نے فرمایا وہی صاحب درجہ نے، اور وہی صاحب فضل نے، صاحب شرف نے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے. لوگوں علم والیاں کے جہنم دا فرق بڑا ہویا کرتا ہے، اور علم ایک روشنی کا نام ہویا کرتا ہے، اور جہالت اندھیرے کا نام ہویا کرتا ہے. اور علم دنیا دی روشنی کا نام ہویا کرتا ہے، اور جہالت رات کی تاریکی کا نام ہویا کرتا ہے. اور علم بلندیاں کا نام ہویا کرتا ہے، اور جہالت گہریاں گھڑیاں کا نام ہویا کرتا ہے. اور علم مقام دے درجات دیاں بلندیاں کا نام ہویا کرتا ہے، اور جہالت جناب علی سوال کا نام ہویا کرتا ہے. اور علم عروج کا نام ہویا کرتا ہے. اور علم دی بدولت اللہ نے انسانیت کو شرف بخشیا ہے. میں اپنے کو باتاں نہیں کہ پیش کرتا جا رہا، ذرا غور کرتے جانا ہے. اللہ نے انسان نو پیدا کرنا چاہیا نا، اور جناب آدم دے وجود نو اللہ پاک نے ملائکہ دے سامنے پیش کیتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا ہے اور میرے ملائکہ کی جماعت دے سامنے سجدہ دے دو جانا ہے، آدم دے مطیع بن جانا ہے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا کیڑی بات ہے، اور یہ بدولت اللہ نے انسان نو ممتاز کر دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جدو انہاں دا آپس کے اندر باہمی مقابلہ ہو گیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
باہمی تضاد ہو گیا میں اور جناب علی ملائکہ کہہ رہے ہیں اشی سجدہ نہیں کرنا اشی اللہ ہوگا سارے نے نہیں رکھیا اور ابلیس کہہ رہی ہے ذرا غور کرتے جانا ہے اور اللہ پاک نے آدم نو علم سکھا دیتا ہے اللہ نے آدم نو فہم تے بصیرت دے نال نواز دیتا ہے اور اس علم دی بدولت جنہ چیزاں دا علم ملائکہ دے کول نہیں ہے اللہ نے وہ علم جناب آدم نو سکھا دیتا ہے اور اس علم دی بدولت ہے آدم ملائکہ تو ممتاز ٹھہرے نے آدم ملائکہ تو اللہ ٹھہرے نے آئیے ذرا بعد میں آسان کر کے پیش کرتا جانا ہے اللہ پاک نے اہل علم دیا شانہ کیویں بیان کی دیا نے قرآن دی بہار دے غور کرتے جانا ہے اللہ پاک نے کلام اللہ دے اندر قدرت دیا نشانیاں بیان کرنے تو بعد ہے اللہ نے اپنی قدرت دے نظائر بیان کرنے تو بعد ہے اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کرنے تو بعد ہے اور نبیاں نالے نہر سر سجدہ کے دیا جتنی شرابی ہے اور اس کا تذکرہ کرنے تو بعد ہے اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اللہ پاک نے فرمایا انہاں مشاہدہ نو بندے تھوڑے سمجھتے ہیں پر کیڑے سمجھتے گئے اور جڑے عقل والے نے اور عقل والے کون نے اللہ پاک نے فرمایا جڑے علم رکھنے والے نے اور کیڑا علم رکھنے والے نے آئیے ذرا غور کر دے جانا معاشرے دیا ضرورتاں بہت زیادہ نے اور سائنس بھی معاشرے دی ضرورت ہے اور لوگوں انگریزی بھی معاشرے دی ضرورت ہے ریاشی بھی معاشرے دی ضرورت ہے لیکن بڑی معذرت دے نال گزارش ہے اور میں تے کیا کرنا میں ساریاں چیزاں جڑیاں نے فنون دے اندر آ جایا کر دیاں نے اور علم فقط وحی الہی کا نام ہے اور وحی الہی ایک رب دا قرآن ہے اور ایک میرے سونے نبی دی حدیث ہے اور لوگوں وحی الہی کے چیز کا نام کے قرآن و حدیث کا نام کے اور قرآن و حدیث کا جڑا فہم ہے اور اے دا نام علم کے میں اپنے کلوں بات نہیں دے کر رہے ہیں میرے سونے نبی نے فرمایا ہے صحیح حدیث ذرا غور کر دے جانا ہے آپ نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین آپ نے فرمایا جس بندے دے نال اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیندے نے اور امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والا ہے شیخ پورا کے اندر رہنے والا ہے لاہور کے اندر رہنے والا ہے اور کسی بھی مقام پہ رہنے والا ہے اور کوئی بھی یہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہے اور میرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے اور جنہیں اللہ بہتری کا ارادہ کر دیں گے سبحان اللہ اور کتنا خوش نصیب ہوئے گا اور جنہیں رب کریم بھلائی کا ارادہ کر لیں لوگ کہتے ہیں نا اور یہ کنڈ ننگی نہیں یہ کنڈ کے پیچھے بادشاہ کا ہاتھ ہے یہ کنڈ کے پیچھے وزیر اعظم کا ہاتھ ہے یہ کنڈ کے پیچھے وزیر اعلیٰ کا ہاتھ ہے صدر مملکت کا ہاتھ ہے اور لوگوں کیا کہنے اس بندے کے نصیباں دے وہ دے پاک چھک پہ وہ دے نصیب پہ گئی وہ دی آخرت روشن ہو گئی اور جنہی کنڈ دے پیچھے رب کریم دا ہاتھ ہوئے اللہ بھلائی دا ارادہ کر لین اللہ اُدھنال خیر دا ارادہ کر لین یا اللہ تسی خیر دا ارادہ کرو تے کی کرتے ہو سونا دے دے ہو اللہ خیر دا ارادہ کرو تے چاندی دے دے ہو اللہ خیر دا ارادہ کرو تے یا اللہ کوئی پلاٹ دے دے ہو اللہ خیر دا ارادہ کرو بادشاہ کسی دے راضی ہوں دے نے پلاٹ قیمتی دے نامے لگا دیندے نے ہاں جی کوئی دنیا دا وزیر اعظم راضی ہوئے انہوں پرمٹ جاری کر دیندا ہے انہوں بڑے بڑے منصوبیاں دے ٹھیکے دے دیندا ہے یا اللہ تسی کسے تے راضی ہو تے یا اللہ بھلائی دا ارادہ کرو تسی کوئی ٹھیکے دینے نے تسی کوئی یا اللہ پرمٹ دینے نے آسمان تو پیغام دی آ رہا سونے محمد کے ذریعے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج دن رب کریم بھلائی دا ارادہ کر لیندے نے اللہ پاک انہوں اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیندے نے اللہ
اکبر اپنے دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے کی مطلب ہے دین تو مراد لوگوں وحی الہی ہے اور وحی الہی تو مراد رب دا قرآن ہے اور میرے سونے نبی دی حدیث ہے اور قرآن و حدیث قال اللہ قال الرسول ہے آئیے درن غور کر دے جانا ہے اور جنہیں نال رب کریم بھلائی دینا در کر لینا ہے اللہ پاک انہوں اپنے دین دا علم عطا کر دیندے ہیں اور دین دی سمجھ عطا کر دیندے ہیں اور یہ ہوئی ایک بنیادی نقطہ میں اور یہ ہوئی ایک بھلائی دا راستہ میں اور جس راستے دی آبیاری واسے اللہ نے تمام نبیان تے رسولہ نو مبوش کیتا میں اور سب تو آخری نبی آئے میں امام الانبیاء بن کے آئے میں سید الانبیاء بن کے آئے میں شاہ رسولہ بن کے آئے میں اللہ و سرداج انبیاء بن کے آئے ہیں اور کی منصب لے کے آئے ہیں اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اینا لفظاں دے ذرا غور کری اپنے بچیاں کو قرآن حفظ کروانے والوں اپنی بیٹیاں کو بخاری پڑھانے والوں اپنی بچیاں کو دین کا علم جناب علی انہاں تک پہنچانے والوں مدارس کا تعاون کرنے والوں مدارس تک فنڈ پہنچانے والوں مدارس کا انتظام کرنے والوں ذرا ان لفظوں میں غور کرتے جانا مبارکباد دے مستحق جی اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی آیا ہے اور کہ مقاصد کی تکمیل کرنے واسطے آیا ہے اور سارے بندے نے نبی پاک بڑیاں شاناں لے کے آئے ہیں سارے بندے نے نبی پاک بڑیاں عظمتاں لے کے آئے ہیں اور سارے بندے نے اور کائنات کی سب تو حسین چیز میرے سونے محمد نے سارے مانتے جا رہے ہیں اور ایک من اگر اور میرے محبوب نبی آئے ہیں اور کن مقاصد کی تکمیل واسطے آئے ہیں تعلمہم الکتاب والحکمہ تعلمہم الکتاب والحکمہ تعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ بالکل ان پڑھ سن نشین بالکل ان پڑھ سن بالکل جاہل سن بدوی سن اور انہاں دے اندر میرا سونا نبی مبعوث ہوا ہے اور نبی پاک سوالہم الکتاب والحکمہ اب ایکنا میرا مدرسہ جناب علی شیخو پورے دے اندر توڑے مدرسے شیخو پورے دے اندر توڑے مدرسے نے اب میرا مدرسہ توڑا مدرسہ توڑے مدرسے میرے مدرسے اللہ دے فضل دے نال اسی مل چل کے اس دین دی جڑی ٹرین ہے اور اس دین دی جڑی ریل کار ہے انہوں جناب علی آگے چلا رہے ہیں کوشاں کرتے جا رہے ہیں لیکن جڑی بات میں کرنی چاہنا رکھالے گھوڑ ہے اسی مدرسے بنائیے اور سرزمین شیرو بھرا دے سرزمین لاہور دے سرزمین فیصلہ آباد دے اور میں صدقے جانا میرے سونے محمد نے مدرسہ بنایا ہے مدینے دے اندر بنایا ہے مکے دے اندر بنایا ہے نبی دے مدرسے دے اندر کوئی کدھروں آ رہا ہے کوئی کدھروں آ رہا ہے کوئی کدھروں آ رہا ہے کوئی بوڑھا آ رہا ہے کوئی جوان آ رہا ہے کوئی قد والا آ رہا ہے کوئی قد دا چھوٹا آ رہا ہے کوئی کالا آ رہا ہے کوئی گورا آ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ نبی پاک نے انہاں دیاں جہالتاں کیویں دور کیتا ہے اور قرآن کے ذریعے دور کیتا ہے اور اپنی حدیث کے ذریعے دور کیتا ہے کتاب تو مراد رب دا قرآن ہے اور حکمت تو مراد تمام مفسرین کے نزدیک اب میرے نبی دی حدیث ہے معلوم کی ہویا اب میرے نبی معلم بن کے آئے مدرس بن کے آئے مشکی بن کے آئے استاد بن کے آئے اس امت کے رہبر بن کے آئے رہنما بن کے آئے نبی نے رہنمائیاں کی دیا نے تے قرآن دے علم نل کی دیا نے حدیث دے علم نل کی دیا اور تائیں دے کہندے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور نبی پاک دی آمد تو پہلو اس دنیا دے اندھیرے سن جہالتیں جہالتا سن لوگ کہندے نے اساں بچے نوں فلانے
مدرسے دے اندر بھیجیا ہے ساڈے گھر دے اندر دین کوئی نہیں سی اے بچہ عالم بن کے آ گیا اے بچہ قرآن دا حافظ بن کے آ گیا قاری بن کے آ گیا اب دین ساڈے گھراں تک پہنچ گیا ہے فلان اچھا نیک عالم ساڈے محلے دے اندر آ گیا ساڈی بستی ساڈے پنڈ دے اندر آ گیا اور دین ساڈے تک پہنچ گیا ہے اور میرے نبی آئے نے کیسے معلم بن کے آئے ہیں اور کہتے ہیں پیر حقانی چند نورانی پیر حقانی چند نورانی اور یہ سمجھن لایا اور کادا چانن رب دے قرآن دا چانن اور کادا چانن میرے نبی دی حدیث دا چانن اور پیر حقانی جو چانن اسی لگا رہے ہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال اور دور کیسا بھی ہوئے وقت کیسا بھی ہوئے حالات کیسے بھی ہوئے رب دے فضل نال قال اللہ قال الرسول دیا سناوا بلند ہوندیاں رہندیاں آئیے ذرا غور کر دے گا نا پیر حقانی چند نورانی آج سمجھن لایا رات سیاہی قبرم گالے اور سونیا کے کرو اندھیرا کرنا ہی نا اور دیکھ تین دنیا کی کسی کتاب کے اندر ایک گل نہیں ملے گی ایک گل ملے گی کہ ماپیاں دے جناب ماں دے قدمہ دے نیچے جنت ہے ایک گل ملے گی نبی دی حدیث جو ملے گی ہیں جی اللہ کہہ رب ناراض ہوتا ہے ایک گل ملے گی نبی دی حدیث جو ملے گی علی ماپیاں نو اف تک نہ آکھو ایک بات ملے گی رب دے قرآن جو ملے گی اور فرق بڑا ہے اور سوڑیاں اس معاملے دے اندر فرق بڑا ہے امتیاز بڑا ہے یورپین اپنے آپ نو بڑا عروج والا سمجھتے ہیں اپنے آپ نو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں لیکن انہاں دے قوانین دے اندر اور انہاں دی کتاباں دے اندر یہ باتاں نہیں اور جیڑا اخلاق رب دا قرآن بیان کر رہا ہے اور جڑی رہنمائی قرآن کر رہا ہے اور جڑی رہنمائی نبی دی حدیث کر رہی ہے اگر چاہتے ہو گھر دا سلوک بہتر ہو جائے اگر چاہتے ہو گھریلو ماحول بہتر ہو جائے اگر چاہتے ہو اولاداں ماپیاں دیاں تابعدار بن جان اگر چاہتے ہو جناب عالی اور گھراں دے اندر معاملے جڑے نے اور بہترین ہو جان اگر چاہتے ہو اور محلیاں کی بے راہ روی ختم ہو جائے اگر چاہتے ہو ایک چوری چالی دا پدار جڑا گھر میں ایک لوگوں مدم ہو جائے وہ دا ایک ہی ذریعہ ہے رب دے قرآن دی تعلیم نو عام کیتا جائے سونے نبی دی حدیث کی تعلیم نو عام کیتا جائے اور یہ وجہ نبی پاک نے چانن لایا قرآن دے ذریعے کادے ذریعے اور بولو تو صحیح کادے ذریعے چانن لایا ہے اور نبی نے اپنی حدیث سے ذریعے اللہ کہتے ہیں پیر حقانی چند نورانی آگے سمجھن لایا رات سیاہی کفر مگالیں اور ڈیرا دور لگایا اور سب نبیاں تھی عالی رتبار اور سرور عالم پایا عبد المطلب دے گھر دیکھو اور چند مبارک آیا اور میں کی عرض کرتا جا رہا سا اللہ جی نال بھلائی دا ارادہ کرتے ہیں اور وہ اپنے دین دی سمجھ عطا کر دیندے ہیں اب ایک نہ جی وہ دین دی سمجھ مل جانے اور جڑا دین دے علم سے وقف ہو جانے جڑا قرآن دے علم سے وقف ہو جانے وہ بندہ معمولی نہیں جے اور بندہ معمولی اور میں کہنا اس تو بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں لوگ کہندے نے نا بندہ بڑا امانت دار ہے جی میں کہا کیویں فلانے نے یہ کو لاکھ روپیہ رکھایا ہے فلانے نے 5 لاکھ روپیہ یہ کو امانت رکھائی ہے اس قرآن نالوں ود کے کوئی امانت ہو سکتی بولو تو صحیح یہ نالوں کو اونچی امانت ہو سکتی رب دا قرآن کہتے ہیں قالوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم
اصل اہل علم دیا سینیاں نو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا کیا مطلب کہ قرآن کی جی امانت ہے نا اس امانت کی جگہ رب نے سینے بنا دی ہائے 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 انہیں سینیاں کے اندر گند نہ جمع کریا کرو اور بغض سے کینہ جمع نہ کریا کر اور انہیں سینیاں کے اندر رب دا قرآن جمع کریا کر اور بڑے چنگے لوگ نے جو اپنی اولاداں نو قرآن و حدیث سے نال وابستہ کر دیندے ہیں اور جڑا بندہ قرآن و حدیث سے نال وابستہ ہو جاندا ہے اور دینی علم کے نال وابستہ ہو جاندا ہے اور بھی دنیا بھی روشن دے اور دین آخرت بھی روشن دے اور ایک دنیا میں روشن ہو جاتی ہے اور نبی نے فرمایا ہے من سلک طریقین یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا الی الجنہ نبی پاک نے فرمایا ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا امام کائنات کا فرمانے عظیم ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن و حدیث کے علم کے راستے سے چل نکلتا ہے اللہ وہ واسطے جنتیاں راما آسان کر دیتے ہیں جوانوں بوڑھو چلو کوشش کرو عمر پچھلی ہے اصل اللہ کے فضل والے انتظامات بوڑھیاں دے بھی روزانہ مغرب تو بعد بوڑھیاں کی کلاس بھی ہے اور میری خاص یہ دے زندگی موت کا علم رب بولے کم از کم جڑے بابے جتنے آؤ گے جب دنیا کو جدائی کا میلہ بھی آئے گا کہ فرشتے بھی کہیں گے نا بھی روح دھیان نہ قبول کرو کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والا بابا جی کوئی نام بابا نہیں آیا قرآن کی ترجمے کی کلاس پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر اس مسجد کے اندر اللہ کے فضل شیخ الحدیث مولانا انشر محمود اللہ زندگی دراز فرمائے بڑی محنت نال بڑی لگن نال رب دا قرآن پڑھا رہے ہیں قاری نذیر احمد صاحب قاری نفیس احمد صاحب بڑی محنت نال بڑی لگن نال بچیاں نوں رب دا قرآن پڑھا رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے کوئی حفظ کر رہا ہے اسے 8 معلمات استانیاں اللہ کے فضل دے نال قال اللہ قال الرسول دیا سلامت بلند کر رہی ہیں اور اللہ کے فضل نال آج تقریباً 10 بیٹیاں ایسیاں نے کہ جنہوں نے صحیح بخاری کا اختتام کر لیا آج میں یہ موضوع منتخب کیتا ہے آج صحیح بخاری کی تقریب بھی ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا میں جی عرض کرتا جا رہا ہوں اور میرے نبی نے فرمایا ہے اور جڑا علم دے راستے سے چل نکلتا ہے اللہ وہ وہاں سے جنتیاں راہ آسان کر دیندے ہیں اور ایک ہی بس نہیں کہ اور نبی پاک نے فرمایا ہے اور جڑا بندہ علم دے راستے سے چل نکلتا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها ملائکہ اودیاں قدماں دے نیچے اپنے پر بچھا دیندے ہیں کتنے بس نہیں اللہ دے حبیب کہندے نے جڑا علم دے راستے تے چل نکلدا ہے کہ دے اندر عمر دی قید نہیں بابے بھی آ جان بچے بھی آ جان بوڑھے بھی آ جان جوان بھی آ جان مرد بھی آ جان عورتیں بھی آ جان اور میرے نبی نے فرمایا ہے اوڈے واسطے جتنی مخلوقاں نے تے ملائکہ بھی اور کل جہان دی مخلوقاں اوڈے واسطے رب کول رحمتیاں دعاواں کردے نے حدیث کے میں الفاظ کے غور کر رہا سا حیران ہو رہا سا آپ نے فرمایا حتی الحیتان فی المائی اتو تک کہ جڑیاں پانی دے اندر سمندرہ دریاواں دے اندر مچھلیاں نے نا وہ بھی وہ دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کر یہ درویش آنی نہیں ہے جناب آئی آئی پاپ پردار پیٹ لیاں جنیاں مدارسیاں سینر بندیاں نے اور لوگوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی اشراتے ٹوپیاں باہر کے اپنی اشراتے رومال رکھ کے اور چکائیاں پہ بیٹھ گئے اور جنہیں قال اللہ قال رسول دیا سلام بلند کرنے نے اور انہاں نو حقیر نہ جانے اگر اور انہاں دے قدمات دے نیچے اور ملائکہ بھی اپنے پر بچھا دے رہے ہیں اور رحمت دیاں دعاواں کرتے جا رہے ہیں اور ایک ہی گل یاد رکھنا ہے جڑا بندہ دین دے علم نال جڑ جائے رب انہوں کبھی ضائع کر دے اللہ انہوں ضائع کر دے ساڑیاں سوچاں کچھ اور نے نا بچے نوں فلاں پڑھائیے فلاں پہ سب کچھ پڑھاؤ
جی LLB کرواؤ, MBBS کروا, سب کچھ کروا, دنیاوی ڈگریاں لے, انہیں اندر قرآن و حدیث کی ممانعت نہیں, بلکہ بھی سوچے کر جنہیں پارو رب نے رحمتہ کرنی ہے وہ بتا کتنی ڈگری ہے. آئے آئے مائی حنا بنت فقوز رحمہ اللہ, ذرا غور کر کے جانا یہ بی بی کون نے؟ بی بی مریم دی والدہ ماجدہ علیہ السلام. بی بی مریم دی والدہ اولاد دی امید نال نے تے نظر مان لئی, اللہ بیٹا دے گا تے میں رب دے گھر دا خادم بنا دیں گی. کی بنا دیں گی؟ اولو تے صحیح جی, اللہ میرے پتر دے گا میں رب دے گھر دا خادم بنا دیں گی. نظر من لئی ہے اتفاق رب دیاں مرضیاں, اللہ نے بیٹے دی بجائے بیٹی عطا کر دی تھی, بیٹے دی بجائے بیٹی عطا کر دی تھی. اور کہتی ہیں فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى, اور جس وقت بیٹی نو جنم لیا تے کہتی ہیں ولیس الذکر کالانثى, اللہ خاشا کوئی اور سن میں مسجد اقصی دا خادم بنا دیاں گی, اللہ میں بیت المقدس کا خادم چوکیدار بنا دیاں گی. یا اللہ تو پتر کی بجائے تی عطا کر دیتی ہے, اللہ ایک صنف نازک ہے, اللہ مقابلہ کوئی نہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ, کہ تو میں بیٹی دیتی ہے تے میں اے دا نام مریم رکھنی ہے. کی رکھنی ہے؟ نام رکھن لگے دیر کی تھی. اب کئی بچے ہیں اللہ جانتا, میں ایویں دا ایک منڈا ویکھیا بلوغت نو پہنچ گیا پر جے نا ہی سلیکٹ نہیں ہوئے. اللہ پھوپھیاں کچھ ہور, ماسیاں کچھ ہور, نانکے کچھ ہور, دادکے کچھ ہور. جب انہاں چکراں وچ بندہ پے جائے تے کئی بندے انہاں چکراں وچ پیندے نے, او نہ ہوئے جڑا کدی کسے نہ رکھیا ہوئے, او نہ ہوئے جڑا کدی کسے نہ. انہاں چکراں وچ نہ پیا کرو. نام رکھنے تے نبیاں دے نام رکھیا کر, نام رکھنے تے صحابہ دے نام رکھیا کر, نام رکھنے تے صحابیات دے نام رکھیا کر, ازواج مطہرات دے نام رکھیا کر, میرے سونے محمدیاں کیاں دے نام رکھیا کر. نبی دے گرانے نالوں اونچا گرانا کیڑا ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا غور کرتے جانا. اور نام رکھ دیتا اللہ نے آگیا گل کوئی نہیں. اے میری بندی حنا بنت فقوز, انہاں دا نام امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیتا ہے. اے میری یہ بندی ہے مریم دی والدہ, گل کوئی نہیں جے تو نیتاں کر لیاں نے اساں تیریاں نیتاں نوں بھاگ لا دینا ہے. ہائے 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 کیویں بھاگ لا دینا ہے؟ مسجد دے اندر رولا پیا, جنے نیک لوگ نے تورات لکھنے والے, تورات دا علم رکھنے والے, وہ سارے خاص کر رہے نے کہ عمران دی بیٹی ہے, نام دا مریم ہے, نیک بندے دی دھی ہے, تے ہوے نا ایدی کفالت ساڈے ذمہ آ جائے. لوگ کہندے نے دین پڑھاواں گے تے بچے کھان کتھوں گے. اللہ کہندے نے تم نسبت جنم تو پہلو کر رہے ہیں, پیدا ہون تو پہلو دین وال نسبت کر دویں تے پیدا ہوندے ہی اساں قرآن دادیاں کر دواں گے. لوگ خواہشاں کریں گے کہ اسی انہاں دے گھر تک راشن ہو جائیے پر واری نہیں آئے. انہاں سارے نے شور بابا کر دیتا. اللہ پاک نے آکھیا میرے نبی شکریہ انہاں نوں لڑن نہ دیں, انہاں نوں لے جا بارے کلزم دے, انہاں کلمہ نال تورات لکھ دینا, اپنی کلمہ سن دینا, اور قرآن دادی کر دینا, اور قرآن نکلایا جناب زکریا دے نام دے. اللہ نے زکریا نوں ابھی بھی مریم دا جڑا کفیل بنا دیتا ہے. ہن آئیے ذرا غور کرتے جانا, اور جڑیاں نسبتاں دین والو ہو گئی نے کمرہ بندے واقعہ معروف ہے, کمرہ بندے. اور نبی زکریا جدوں بھی دیکھ رہے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب.
اللہ پاک نے فرمایا اور جدوں بھی اس بندی دے کمرے اندر جاندے ہیں تے بیٹے نے پھل سونے بے موسم پھل پائے نے پھل سونے بے موسم پھل حضرت زکریا پوچھتے نے کتوں انہیں آخیا قالت ہوا من عند اللہ یہ میرے رب والوں آئے نے وجہ کی ہے سبب کی ہے اللہ بے حساب رکھ دیتا ہے کہ جب بندہ دین نال جڑ جائے تو آپ کبھی بھوکیاں مارتا ہی نہیں عالم کو گھر نہیں دے مارتے گل یاد رکھیا جی ہاں ہووے با کردار گندا نہ ہووے خائن نہ ہووے نمازاں دا چور نہ ہووے اکھاں دا میلا نہ ہووے اور بد کردار نہ ہووے علماء سوچ دا نام نہ ہوندا ہووے اور رب نوں کبھی بھوکیاں نہیں دے مارتے اللہ نوں کبھی چھایا نہیں دے کرتے اور کبھی یاریاں لان دی کوشش سے کر اور ادھی رات دے ویلے رب نال گلاں کرن دی کوشش تو کر لے انشاءاللہ میرا سونا رب پاگ لا دیندے نے اللہ اپنی رحمتاں دے فرے لہرا دیندے نے دین پڑھیا کرو دین نو حاصل کریا کرو ہن تے سہولتاں بڑیاں نے دین انہاں بھی حاصل کیتا ہے آئے ہائے ہائے حضرت امام احمد ابن حنبل شب کہہ دو رحمت اللہ علیہ امام احمد نو وقت دے بادشاہ نے قید کر دیتا تے نظر بند کر دیتا تے کوئی بندہ مل نہیں سکتا آ نہیں سکتا تے حضرت امام احمد دا شعبہ بنا ہے دور دراز کو شاگرد آؤندے نبی دی حدیث لے کے جاندے ہائے ہائے اندلس کو ایک شہزادہ چلیا نام ہے بقی بن مخلد اندلس کو جس وقت چل نکلیا نا تے پتہ چل گیا کہ امام احمد تے مغلے مکان دے اندر نظر بند رہے آگے ہے شہزادہ ہے سونے کپڑے پان والا ہے اعلیٰ سواریاں دا مالک ہے اور دیکھنا قرآن دے علم دا شوق کتنا ہے نبی دے حدیث دے علم دا شوق کتنا ہے کتنا شوق ہے شہزادہ ہے جویں ابو ہریرہ شہزادہ سی پر دین دے علم واسطے حدیث حاصل کرنے واسطے نبی دے دوارے تے بیٹھے کہندے نے بھوک نال میں انہاں نڈال ہو جانا کئی لوگ آندے تے پیراں نال روند کے ٹر جاندے سمجھدے شاید کوئی مجنون دیوانہ لگیا پر انہاں نوں کی پتہ ہے مجنون دیوانہ نہیں کہ نبی دی حدیث دے شوق دے کر بیٹھی ہے اور یہ بھی بقی بن مخلد ہے شہزادہ ہے آ کے جناب علی بغداد دے وچوں اوتھوں دے بیکاریاں دا لباس لیندا ہے لمبا جہا چوگا پا لیندا ہے ہاتھ اندر کشگول پکڑ لیندہ ہے کہ حضرت امام احمد دے مکان تو 2-4-5 مکان پیچھے ہی عبادہ لانیاں شروع کر دیندہ ہے بارک اللہ بے اہلکم اور کاروالے توڑے تے رب دیاں رحمتاں کون ہے اور ایک جڑا شہزادہ پیکھ مگنا ہے دا مقصد نہیں کہ روپیے کٹھے کرنا ہے دا مقصد نہیں کہ جے کسے خیال پائیے تے پائیے جے کسے نہیں پائی تے نہیں پائیے اینی اپنا پیش بدلے ہیں کہ لوگ کم بڑا اوکھا ہے شہانہ لباس اتار دوے اللہ سواریاں چھوڑ دوے اب ایک کم بڑا اوکھا ہی تے ہاتھ اندر کشکول پکڑے ہیں تے بارک اللہ بیاہلیکم دروازے کھڑکتا ہے حضرت امام احمد دے گھر تک پہنچان دے امام احمد نو اطلاع ہو چکی ہیں امام احمد روز نکل دے تے نبی دیاں 3 حدیثاں انہوں دے دے 3 حدیثاں دا علم لے کے تے واپس پلٹ جاندا ہے تے روزانہ 3 حدیثاں بہکاری دا روپ بن کر کے تے نبی دیاں حدیثاں یاد کر رہا ہے ہن تیرے واسطے تعلیم نے بہترین چڑھائیاں نے پابندی کوئی نہیں رب دیاں گھراں دے دروازے کھلے نے مدارس کے اندر بہترین انتظامات نے اور ہمارے لوگوں نے دین دیاں عبادتاں کی دیاں نے ہر صورت کے اندر اور حضرت امام احمد ابن حنبل کو ہوئی ہے جڑے دین دے علم واسطے قید دیاں شروطاں برداشت کی دیاں اور قید کے اندر ہی جس وقت موت آ گئی تے آواز لگانے والا کہندا الصلاۃ علی ترجمان القرآن اور لوگوں جنازہ پڑھنا جے قرآن والے دا جنازہ پڑھنا جے قرآن والے دا اور پیچھے ہٹ جاؤ حافظ قرآن دا جنازہ آ رہا ہے آسان دیکھیا اور منظر اپنی آنکھاں دے نال اور شیخ القرآن
خلیل پاکستان مولانا محمد حسین سے غوری رحمہ اللہ دا جنازہ سی اور بادشاہ آسمان تو برس رہی ہے لوگ پانی دے اندر ڈوبے ہوئے نے جا رہے نے کدھر جا رہے ہیں آج خطیب دا جنازہ پڑھنے واسطے جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہو کوئی یہ نہیں کہتا بولیاں والے دا چودھری ہے کوئی یہ نہیں کہتا بولیاں والے دا راجپوت ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ زمین بننے مرنے دا مالک ہے سارے جی جا رہے ہیں اسی جا رہے ہیں مولانا دا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں وجہ کی ہے مولانا دیکھو دین سیکھے ہیں اصا دیکھے ہیں جمع غفیر ہے نہ کسی نے پانی دیکھے ہیں نہ بارش دیکھی ہے نہ کیچڑ دیکھے ہیں نہ اپنے کپڑے دیکھے ہیں اصا دیکھے اپنی آنکھاں دے نال نظارہ دیکھے اور میرے والد گرامی اللہ قبر روشن فرمائے اور جمع غفیر اجے میت گھروں نکلی نہیں کمپنی باغ دا وسیع میدان پہلے ہی فل ہو چکے ہوئے اجے میت گھروں نکلی نہیں کمپنی باغ دا وسیع و عریض میدان پہلے ہی جناب علی فل ہو چکے ہوئے سیاستدان زور لگاندے نے اشتہار چھپاندے نے بساں لے آندے نے اپنے اپنے چیلیاں نو روپیہ پیسہ مال دیندے نے ایڑ دیندے نے کادے واسطے کہ جناب کہ ساڈا جلسہ ہونا ہے بندے انہیں لے کے آنے گے اور تاکہ کمپنی باغ دا جڑا وسیع و عریض میدان ہے اور جناب علی کبھی پورا ہوندا ہے کبھی پورا نہیں ہوندا اور ایتھے لوگاں نوں کدے بلایا نہیں گیا کسی نے یہ نہیں آکھیا روٹی کھا لو اور کسی نے یہ نہیں آکھیا چاول پکے دے اور کسی نے یہ نہیں آکھیا جناب علی اتنے روپیے ملنے نے وجہ کی ہے اج مولوی صاحب دا جنازہ پڑھن جا رہے ہیں اج حافظ عبداللہ سے گھری ہے وجہ کی ہے حافظ صاحب سانو قرآن سنان دے سن سانو نبی دیاں حدیثاں سنان دے سن اج جنازہ پڑھن جا رہے ہیں مولانا محمد حسین دا اصل دیکھیا میں کاموں کی دے اندر جان گے اج اور 26 مارچ تے 1987 دے اندر حضرت مولانا حبیب الرحمن یسانی دا جنازہ ہویا ہے اج بھی تصاویر مشہور ہیں لوگ تڑپ رہے سن بادشاہ نوں پکڑن واسطے ترس رہے سن یہ یزدانی دے چہرے دیا زیارتاں ہو جانا ہے لوگ جناب علی ترس رہے سن میں گلیاں بازاراں دے اندر ایک بندہ مینوں کہن لگا اللہ واسطے مینوں حافظ عبداللہ دا چہرہ بنا دے ورنہ میں قیامت دے دن رب کے شکایت لا دینی ہے میں کہا یا اللہ اے پیار کردا ہے میرے ضمیر نے آوازاں دتیاں اے پیار اے نہیں کہ رنیگے دا زمیندار ہے اے کوئی جٹ بندہ ہے اے کوئی جناب علی چودھری ہے اور اے پیار نبی دی حدیث ہے اور ایک ہوئی وقت آیا حضرت امام احمد فوت ہوئے بادشاہ کہنے لگا میرے نال بندے بڑے نے میرے نال قوتاں بڑیاں نے حضرت امام احمد ابن حنبل نو اور جیل دے اندر قید کر دیتا اور قید کے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے جنازہ پڑھن والے جڑی سب کو گھٹ تعداد بیان کی گئی ہے اور 1.5 لاکھ بندہ حضرت امام دا جنازہ پڑھتا ہے سمجھنا ہے قرآن حدیث والے ہیں بھی آئے ہائے پڑھا اپنی بیٹیاں نو قرآن پڑھا اپنی بچیاں نو قرآن فقط میں نے اجازت نہیں دے رہا واقعات میرے سامنے بہت زیادہ نے قرآن و حدیث کے دلائل میرے سامنے بہت زیادہ نے ایک سادہ پیشہ جے ایک امانت جے جو سونے محمد سارے کو چھوڑ کے گئے نے کہ جی میں بھی آبیانی کرنی ہے دوسرا بھی کرنی ہے کسی نے مال دے کے کسی نے وقت دے کے کسی نے اپنے بچے بیٹیاں داخل کروا کے کسی نے بیان کر کے کسی نے کچھ کر کے اللہ میرا اور تھوڑا بلا فرمائے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ سننے درجات دیاں بلندیاں دے نال نوازے آسانیاں فرمائے جو کچھ بیان کیتا اللہ قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تو بات چھڑ کے